چمن تک جا کے خلاف ورزی شروع کر دی ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں نیا سینیریو بڑھتا ہوا؟ دیکھیے صاحب، 3 مختلف ایکسس کے اوپر ہمیں تصادم بلڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے، اور جس کو ڈیلیبریٹلی امریکنز اور انڈینز اس وقت پرووک کر رہے ہیں. اور یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کو ڈیلیبریٹلی پرووک کیا جا رہا ہے ایک جنگ کی طرف. لیکن 3 ایکسس ہیں، اس کو یاد رکھیے گا. پہلا ایکسس یہ ہے کہ انڈیا ہمیں پرووک کر رہا ہے، طیارے انہوں نے بھیجے ہیں نا، ہم نے تو نہیں بھیجے. ممبئی کا ڈرامہ بھی انہوں نے کریٹ کیا ہے. اس کے بعد یو این میں بھی وہی بھاگے ہوئے گئے اور ہمارے خلاف انہوں نے ایک سینکشن لگوائی ہے. دوسرا، نیٹو اور امریکنز ہمیں پرووک کر رہے ہیں. یہ جو تھریٹس ہمیں دیے جا رہے ہیں اسلام آباد تک پہنچ کے، ہمارے حکمرانوں میں کسی میں یہ جرت نہیں ہوئی کہ ان تھریٹس کا ایک جرت مندانہ اور دلیری کے ساتھ مقابلہ کر سکتے. جب یہ آ کے کیری تھریٹ دے کے گیا ہے حکومت کو کہ صاحب آئی ایس آئی کو آپ اپنے کنٹرول میں کیجئے، تو حکومت کو کہنا چاہیے تھا کہ آئی ایس آئی ہمارے کنٹرول میں ہے، کیونکہ پرسپشن یہ دیا جا. اور تیسرا جو ایکسس ہے اس کا پرسپشن یہ کریٹ کیا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ اور آرمی میں ایک تصادم ہو رہا ہے، اور اس پرسپشن کو پش کیا جا رہا ہے، ڈیولپ کیا جا رہا ہے. دیکھیے اس کے نتیجے میں ہوگا کیا کہ یا تو آئی ایس آئی کو یہ انہائلیٹ کر دیں گے، آئی ایس آئی کو ایلیمنیٹ کر دیں گے، اور ظاہر ہے جب آپ کنٹرول کرنے کی بات کریں گے آئی ایس آئی کو اور آرمی اور گورنمنٹ میں تصادم بڑھے گا، تو یا حکومت کا تختہ الٹ جائے گا یا آرمی کو یہ تباہ و برباد کر دیں گے. دونوں صورتوں میں مغرب کو، امریکنز کو اور انڈینز کو سوٹ کرتا ہے کہ جب ایک پولیٹیکل کرائسس ہوگا اسلام آباد میں، اس صورت میں جب یہ 2 اطراف سے انکرجن کرتے ہیں. میں اکرم ذکی صاحب کی بات سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں کہ اس وقت یہ ایک لمیٹڈ کنونشنل وار کرنے کی تیاری ہو چکی ہے. ہم جواب دینے کی پوزیشن میں ہیں. جواب اچھی طرح دیا جا سکتا ہے اگر ہمارے پاس کوارڈینیشن ہو آرمی، پارلیمنٹ اور گورنمنٹ میں ہو. اس وقت یہ رہا ہے کہ ٹوٹل ڈسفنکشن ہے. پولیٹیکل ول ہو. پولیٹیکل اس وقت ویئرس کر رہے ہیں. اس وقت جو گورنمنٹ ہماری کر رہی ہے یا پسپائی کر رہی ہے یا انیکشن ہے. دونوں صورتوں میں ملک کے لیے خودکشی ہے. یعنی اس وقت کے جیو پولیٹیکل سناریو کو اگر آپ دیکھیے تو 16 دسمبر ہے آج کا دن، ہماری سقوط ڈھاکہ ہوا تھا، اور ہم زندہ قومیں اپنے نقصان سے سبق سیکھتی ہیں. قوموں کی تاریخ میں ایسے وقت آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے ہم نے ایک بڑی بھاری قیمت دی اپنی بیوقوفی کی، لیکن اب یہ وقت ہے کہ اس سے ہم سبق سیکھیں. اس وقت بھی ہم کو ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کیا گیا تھا. اندرا گاندھی نے پوری دنیا کے دورے کیے، روس کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ کیا، امریکہ کے ساتھ معاہدے کیے، چین کو انہوں نے پیچھے ہٹا دیا معاہدے کرنے کے نتیجے میں. اور پھر پاکستان کے اندر، ایسٹ پاکستان میں دہشت گرد مکتی باغیوں کو تربیت دے کر انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اندر سے کمزور ہو گئے ہیں اور اسلام آباد کی حکومت جو ہے وہ ان ایکشن اور پسپائی کا رستہ اختیار کر رہی ہے، تو انہوں نے فوجیں داخل کر کے پاکستان کو توڑ دیا. ایگزیکٹلی وہی روٹین یہ اب کرنا چاہتے ہیں. اس وقت بھی ڈسکنیکٹ ہے آرمی میں اور پولیٹیکل ول میں، پولیٹیکل گورنمنٹ میں. اگر یہ پارلیمنٹ جو کہ ابھی تک فنکشن نہیں کر رہی ہے، ابھی تک یہ گورنمنٹ فنکشن نہیں کر رہی ہے، تو پاکستان کے لیے سب سے بڑا نیشنل سیکیورٹی تھریٹ یہ گورنمنٹ بن جاتی ہے. جنرل صاحب یہ فرمائیں کہ جو ہمارا اوریجنل ڈے 1 سے سٹینڈ تھا کہ جب تک ہندوستان ہمیں ثبوت فراہم نہیں کرے گا ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن پروسیس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم کنسیڈ کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ فینومینا کیا ہے؟ دیکھیے بات یہی ہے نا، میں نے عرض کیا آپ سے کہ ثبوت والی بات جو یہ کر رہے ہیں یہ قوم اور آرمی کی زبان ہے. قوم اور میڈیا، آرمی، پوری قوم کی سیلف ریسپیکٹ اور عزت اور ڈگنیٹی کا سوال ہے. قوم یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ثبوت مانگیے، آپ کیوں کنسیڈ کر رہے ہیں؟ حکومت پر پریشر ہے. لٹرلی حال اس وقت یہ ہے کہ گورنمنٹ رچرڈ باؤچر چلا رہا ہے واشنگٹن سے بیٹھ کے. ایوری تھنگ دیٹ از بینگ ڈیسائیڈڈ. ایک جوائنٹ سیکرٹری لیول کا آدمی ڈائریکٹ پریزیڈنٹ کو، پرائم منسٹر کو فون کرتا ہے اور پاکستان کے فیصلے چلا رہا ہے اس وقت یہ. تو لہٰذا ایکچولی اس وقت حال یہ ہے، پرائم منسٹر ہاؤس میں آپ جائیے، چھتوں تک فائلیں بھری ہوئی ہیں اور ڈیسیشن نہیں ہو رہا ہے. ان ایکشن ہے کہ جب تک کہ پریزیڈنٹ ہاؤس سے یا باؤچر سے اپروول نہیں آئے گا فائلیں نہیں آگے چلیں گی. اور موسٹ انکمپٹنٹ اور کرپٹ لوگ اس وقت اسٹریٹجک لوکیشنز پہ بٹھا دیے گئے. فرنٹیئر کا تمام لا اینڈ آرڈر کے فنڈز روک لیے گئے. یعنی حال اس وقت یہ ہے کہ پولیس کے پاس ویپنز ایمونیشنز نہیں ہیں. آرمی تو بارڈرز پہ ہے یا سوات میں آپریشن کر رہی ہے، لا اینڈ آرڈر کون مینٹین کرے گا؟ یوگوسلاویا کو جب انہوں نے توڑا تھا تو اس کے لیے ایک صرف انہوں نے فنڈامنٹل ایلیمنٹ یہ کیا تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے پروونسز کے لا اینڈ آرڈر کے فنڈ روک لیے تھے. ذکی صاحب، جمعیت الدعویٰ پہ جو پابندی لگی ہے یہ لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی. بات غلط یا صحیح کی تو ابھی بات ہم نہیں کر رہے، اس کا فیصلہ ہونا ہے، غلط یا صحیح ہے ثابت کرنا ہوگا کسی کو. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس انداز سے ہمارے مستقل مندوب حسین ہارون صاحب نے کنسیڈ کیا کہ جی مجھے پتہ ہی نہیں پابندی لگ رہی. پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 3 دفعہ ہندوستان نے کوشش کی اس تنظیم پہ پابندی لگانے کی، تینوں دفعہ چائنا نے اس کو ویٹو کیا. اس دفعہ یہ کہا جا رہا ہے کہ چائنا کو کنسلٹ ہی نہیں کیا گیا، پوچھا ہی نہیں گیا، اور یہ ان ادر ورڈز ان کو کہا گیا یہ آپ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے کر لیں، ہم پہ پریشر آپ. مجھے تو لگتا ہے ایک تو جو ہمارے سفیر کی وہاں تعیناتی ہوئی ہے، میں تو جانتا نہیں ہوں لیکن ان کی تعلیم کے بارے میں بہت سی خبریں ہیں کہ کتنے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں وہ، اور تجربہ بھی ان کا جو ہے ان معاملات میں. اقوام متحدہ میں مندوب ہونے کے لیے ایک بہت وسیع تجربے کی اور دنیا کے حالات پر گہری نظر ہونی چاہیے اور اس کے قوانین سے واقفیت بھی ہونی چاہیے. وہ ٹیکنیکل کام بھی ہے.
تو وہ اگر کہتے ہیں کہ ان کو علم نہیں تھا، یا تو یہ بالکل نااہلی ہے. وسیع تجربہ رقی صاحب کہتے ہیں کہ وہ تعلقات اچھے ہونے کا بس وہ ہونا چاہیے پاکستان میں، باقی ساری چیزیں آپ کو. بہرحال جب آپ کسی کو ڈاکٹر بناتے ہیں، اگر آپ نے آپریشن کرانا ہو تو ڈاکٹر آپ سے مسکرا کے بات کرے، لیکن وہ آپریشن نہ کرنا جانتا ہو تو آپ اس سے آپریشن نہیں کراتے. اس کو کہتے ہیں بھائی جان آئیے کھانا کھائیے ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ، میرے آپریشن کے لیے کوئی اور نام لوں گا. تو وسیع تعلقات والے جو ہیں ان کے ساتھ جہاں مرضی رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں ثبوتوں کے سوال پر کہنا چاہتا ہوں کہ منموہن سنگھ نے خود اور ان کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ جب ابھی تو انکوائری نہیں ہوئی ہے، جب انکوائری ہو جائے گی تو پھر ہم ثبوت جب فراہم ہوں گے تو ہم دیں گے. لیکن کونڈیزا رائس کو کون سا ثبوت دیا انہوں نے؟ اس کا مطلب ان کو دے دیا ہم نے. اس کی وجہ، اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس بھی ابھی ثبوت نہیں ہے. انہوں نے خود اعتراف کیا، پبلکلی کہا ہے کہ ہم جب ہوں گے انکوائری کے بعد ہم پاکستان کو کریں. لیکن اس کے ساتھ وہ امریکہ چلے گئے ہیں اور اس کے ساتھ وہ اقوام متحدہ چلے گئے ہیں. ایک تو یہ ہر وقت کہتے ہیں کہ پاکستان کے ہندوستان کے معاملات بائی لیٹرل ہیں، کسی تیسری پارٹی کو شامل نہیں کرنا. کارگل ہوا تو امریکہ کو بلایا انہوں نے. اب جب یہ ہمارے اوپر شرارت کرنا چاہتے ہیں تو یہ امریکہ کو بھی بلا رہے ہیں، اقوام متحدہ کو بھی بلا رہے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ثبوت نہیں انہوں نے دیا. اس کو صرف اپنی وہ الائنس جو انہوں نے کی ہے، امریکہ کی سب سے بڑی بش ایڈمنسٹریشن کی کامیابی جو تھی زندگی کی، ہر جگہ ناکام ہوئے ہیں، عراق میں، افغانستان میں، مڈل ایسٹ میں. پالیسی اوباما صاحب کی کنٹینیو ہوتا ہے، دیکھ رہے ہیں وہی بش ناکام ہوئے ہیں. کامیابی ان کی یہ تھی کہ ایک نان الائنڈ کنٹری کو انہوں نے الائی بنا لیا ہے اور نیوکلیئر الائی بنا لیا ہے اور بالکل ان کے قبضے میں آ گیا. اور ان کا بڑا شور تھا کہ اتنا بڑا ملک، اتنا گروئنگ کنٹری ہمارے قبضے میں آ گیا ہے. لیکن یہ کہتے ہیں ان کے اپنے ایمان کے مطابق کہ 10 آدمی جا کے ان کے 60 گھنٹے پیرالائز کر سکتے ہیں 15 ملین یا 16 ملین کے شہر کو. تو یہ تو ان کی حیثیت ہے، کیونکہ اندر سے ہندوستان کھوکھلا ہے. وہاں پر بے شمار تنظیمیں ہیں جو کہ رجسٹ کر رہی ہیں ہندوستان کی اتھارٹی کو، 100 کے قریب ہیں، اور 200 سے زیادہ 231 ضلعوں میں ان کی ریٹ نہیں چلتی. ان کی فوج، ان کی نیوی اور ان کی ایئر فورس میں لوگ جو ہیں وہ کرمنل لوگوں سے ساتھ انوالوڈ ہیں، جیسے کہ ثابت ہوا ہے سمجھوتا ایکسپریس کے کیس میں، تفصیل میں کئی بار جا چکے ہیں. تو اس وقت یہ اقوام متحدہ میں گئے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے یہ جو آتے رہے ہیں نا جی ہمارے لوگوں کو ملنے کے لیے باہر سے، جو آپ نے کہا ہے، وہ یہاں سے کلیئرنس لے گئے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ ہمیں اگر کچھ کروانا ہے ہم سے ان کے خلاف تو وہاں سے ریزولوشن پاس کروائیے. جی ناظرین، ہماری بات چیت ہو رہی ہے ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے. ذکی صاحب نے بڑا امپورٹنٹ نقطہ اٹھایا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن اس وقت ہو رہا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. واپس آئیں گے، اس پہ بات کریں گے. پلیز اسٹے ود اس.